اے جہاں مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا، وآثر الحیات الدنیا، بس جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ آخرت کی زندگی کو حیثیت نہ دی، دنیا کے پیچھے لگا رہا، قبر کو بھول گیا، آخرت کو بھول گیا، حشر کو بھول گیا۔ جہنم میں قیامت کے دن جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، کم تر عذاب ہوگا، وہ کیا ہوگا کہ جو جہنمی ہے اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ جس دن اس کو دیکھیں گے نا، قیامت کی ہولناکی کو دیکھیں گے، جہنم کو دیکھیں گے، رب کا جلال دیکھیں گے، کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، وہ کہیں گے کہ ہم زندگی میں نہیں رہے مگر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے دن کا تھوڑا سا حصہ پہلا حصہ یا دن کا تھوڑا سا آخری حصہ زندگی ہم نے گزاری ہے، اس کے علاوہ تو زندگی میں ہم نے کچھ بھی نہیں گزارا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ محبرا وامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سورہ نازعات 30ویں پارے کی دوسری صورت ہے، اس کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر۔ سورہ نازعات بھی سورہ نبا جو 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے اس کے ساتھ یہ بھی نازل ہوئی، یعنی پہلے وہ نازل ہوئی، اس کے بعد یہ نازل ہوئی۔ جو اس کا مضمون ہے سیم اس صورت کا بھی مضمون وہی ہے، یعنی اس صورت میں بھی کفار اور مشرکین قیامت کا اور بعث بعد الموت کا، یعنی دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے، تو اس صورت میں بھی ان کے دلائل ہیں کہ جو خالق کائنات جس نے اتنی وسیع و عریض کائنات کو تخلیق کیا ہے تو وہ انسان کو بھی دوبارہ تخلیق کر سکتا ہے۔ تو اسی پیرائے میں آج کی یہ سورہ نازعات بھی ہے۔ والنازعات غرقا، خالق کائنات نے قسم اٹھائی، قسم ہے ان فرشتوں کی، غرقا جو جسم میں ڈوب کر نہایت سختی سے روح کو قبض کرتے ہیں۔ یہاں سے مراد کافر کی روح ہے، یعنی اس فرشتے کی قسم جو جسم میں ڈوب کر نہایت سختی سے کافر کی روح کو قبض کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا والناشطات نشطا، اور ان کی قسم جو نہایت نرمی سے مومن کی جان کے بند کھولتے ہیں۔ والناشطات نشطا، نشطا ہوتا ہے بند کھولنے کو، گرہ کھولنے کو۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومن کی جان کو نہایت آسانی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، اور ان کی قسم جو زمین و آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں، یعنی جو اس روح کو لے کے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس گھوڑے کو جو تیزی سے دوڑتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں فرس سابح، کہ بڑا تیز تیرنے والا گھوڑا، یعنی تیز دوڑنے والا گھوڑا۔ اسی سے ہے والسابحات سبحا، کہ جو زمین و آسمان کے درمیان تیرتے پھرتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، چوتھی قسم اٹھائی کہ ان کی قسم جو پوری قوت سے آگے بڑھتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، اور پھر ارشاد فرمایا پھر ان کی قسم جو تدبیر کرنے والے ہیں نظام کائنات، یعنی اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تیرے ذمہ ہواؤں کا نظام ہے، تیرے ذمہ بارش کا ہے، تیرے ذمہ یہ ہے، تیرے ذمہ یہ ہے۔ تو ان کی قسم جو کائنات کے نظام میں تدبیر کرنے والے ہیں۔ یہ 5 خالق کائنات نے قسمیں اٹھائیں کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافر کی روح کو سختی سے قبض کرتے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو اہل ایمان کی روح کو قبض کرتے ہیں نہایت آرام کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اور قسم ہے والسابحات سبحا، ان کی جو زمین و آسمان کے درمیان تیرتے پھرتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، اور ان کی قسم جو پوری قوت سے آگے بڑھتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، اور ان کی قسم جو نظام کائنات میں تدبیر کرنے والے ہیں، نظام کائنات کو اللہ کے حکم سے سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہ 5 قسمیں ہیں۔ آگے جواب قسم خالق کائنات نے ذکر نہیں کیا کہ جواب قسم کیا ہے، تو وہ محذوف ہے۔ وہ کیا ہے؟ لتبعثن۔ 5 قسموں کو بھی دیکھیں، خدا قسم اٹھا رہا ہے، عام بندہ بھی قسم اٹھائے تو ہم متوجہ ہو جاتے ہیں۔ خدا نے 5 قسمیں اٹھائیں، قسم ان فرشتوں کی جو کافر کی روح کو سختی سے قبض کریں، قسم ان فرشتوں کی جو
ایمان والوں کی روح کو آسانی سے قبض کریں۔ قسم ان فرشتوں کی جو زمین و آسمان میں تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں، قسم ان فرشتوں کی جو پوری قوت سے آگے بڑھتے ہیں، قسم ان فرشتوں کی جو نظام کائنات میں تدبیر کرنے والے ہیں۔ لتبعثن، تمہیں خالق ضرور زندہ کرے گا۔ لتبعثن، یہ جواب قسم ہے کہ ایک نہ ایک دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ خیال مت کرو کہ مر کے مٹی میں مل گئے تو کام ختم، نہیں، لتبعثن، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جو کام تم نے زندگی میں کیے ان کے متعلق سوال جواب ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی۔ پھر آگے ارشاد فرمائے یوم ترجف الراجفہ، اب قیامت کا ذکر ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن لرزائے گی لرزانے والی، رجفہ کہتے ہیں لرزنے کو، زلزلے کو، جس دن لرزائے گی لرزانے والی، تتبعها الرادفہ، اور پھر ارشاد فرمایا کہ پھر اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، یعنی اس سے مراد بعض مفسرین نے پھر نفخہ ثانی لیا ہے کہ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو نظام درم برم ہو جائے گا، دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سارے انسان اپنی قبروں سے اٹھ کے میدان محشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ تتبعها الرادفہ، ردیف اس کو کہتے ہیں جو گھوڑے کے اوپر آپ سواری کریں تو پیچھے جو شخص بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں، اسی سے رادفہ، کہ پھر اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، یعنی دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سارے انسان دوڑ پڑیں گے میدان محشر کی طرف۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن بہت سے دل لرز رہے ہوں گے، دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوں گی۔ ابصارها خاشعہ، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، شرم کے مارے آنکھیں ندامت سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ضرور مرنے کے بعد زندگی کی طرف دوبارہ لوٹائے جائیں گے۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، حافرہ کہتے ہیں کہ جس راستے پہ آپ جائیں نا واپسی پھر اسی راستے پہ چل کے آئیں، یعنی انسان، کافر کہتے تھے کہ انسان مر کے مٹی میں مل گیا، قبر میں چلا گیا، مٹی میں فنا ہو گیا، ہڈیاں تک بوسیدہ ہو گئی، تو کیا دوبارہ زندہ ہو کے قبر سے اسی زندگی کی طرف دوبارہ آنا پڑے گا؟ یعنی انسان جاتا ہے نا جس راستے سے واپس پھر لوٹ کے آئے، حافرہ اسے کہتے ہیں۔ کیسے دوبارہ قبر سے مٹی سے پھر انسان بنے گا اور پھر اسی زندگی کی طرف آئے گا؟ ذہن اسے تسلیم نہیں کرتا، عقل تسلیم نہیں کرتی، یہ کافر کہتے تھے۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ضرور مرنے کے بعد زندگی کی طرف دوبارہ لوٹائے جائیں گے۔ اذا کنا عظاما نخرہ، کہا کہ جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے، یعنی ہڈیوں کی طرح ہم بن جائیں گے۔ اذا کنا عظاما ناخرہ، ناخرہ اس ہڈی کو کہتے ہیں کہ جو پڑی ہوئی ہو خشک ہو جائے، اور خشک ہونے کے بعد اس کے اندر سے گودا بھی خشک ہو جائے اور اس کے اندر سوراخ ہو جائیں تو اس سے ہلکی سی آواز بھی نکلتی ہے، اس کو ناخرہ کہتے ہیں، کہ وہ ہڈی جو گل سڑ جائے۔ اذا کنا عظاما ناخرہ، کیا جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، تو وہ کہتے ہیں پھر تو یہ بڑے خسارے کی واپسی ہوگی کہ جب ہم گلنے سڑنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ہمارا حساب کتاب ہوگا، یہ تو بڑا خسارے کا سودا ہوگا۔ یعنی عذرو مذاق کہیں گے ایک دوسرے سے نا، تمسخر اڑاتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہڈیاں دوبارہ ان سے اللہ انسان بنائے گا اور پھر دوبارہ ہمارا حساب کتاب ہوگا، یہ تو بڑے خسارے کا سودا ہوگا ہمارے لیے۔ ہم دنیا میں عیش و آرام سے رہتے ہیں، عیش و عشرت سے رہتے ہیں، قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا۔ تو عذرو تمسخر اور مذاق یہ کہتے تھے۔ فإنما هي زجرة واحدہ، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وہ ضرور صرف ایک جھڑکی ہوگی، یعنی خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ہم ایک جھڑکی دیں تو یہ سارا جو نظام درم برم ہو چکا ہے یہ دوبارہ پیدا ہو جائے گا۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پھر وہ اچانک حشر کے کھلے میدان میں ہوں گے، یعنی ایک جھڑکی ہوگی نفخہ ثانیہ، پھر سارے اکٹھے ہو کے، جس طرح پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا کہ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، کہ وہ فوج در فوج رب کے حضور حاضر ہوں گے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آج میں آرام کر رہا ہوں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، فوراً حاضر ہونا پڑے گا رب کی بارگاہ میں۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، یہاں قیامت کا ذکر، آگے اچانک ذکر اور طرف پھر گیا، موضوع بدل گیا، موضوع موسیٰ کلیم اللہ کا چھڑ گیا۔ کیوں چھڑا؟ کہ اللہ کے حبیب کافروں کو دعوت دیتے تھے نا آخرت کی، وہ مذاق اڑاتے تھے، نہیں مانتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تو جب حضور کی بات پہ وہ عمل نہیں کرتے تھے حضور کو دکھ ہوتا تھا۔ حضور جب دیکھتے تھے کہ یہ قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنیں گے تو حضور کو تکلیف ہوتی تھی، وہ دکھ حد سے بڑھتا تھا۔ تو خالق کائنات نے موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر کیا، فرعون کا ذکر کیا،
کیا کہ اے حبیب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تیرے دور کا جو ابو جہل ہے وہی صرف نہ ماننے والا نہیں ہے، پرانے وقتوں میں بھی بڑے تھے، سرکش تھے، باغی تھے، انہوں نے سرکشی کی، میرا کلیم ان کے پاس آیا، میرا پیغام سنایا، کوئی اس پیغام کو ماننے والا نہیں تھا، پھر ہم نے اس کو سزا دی۔ اگر تیرے ماننے والے تیرے انکار کر رہے ہیں تو رنجیدہ خاطر نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں سرکشوں کو نہایت سخت سزا دینے والا ہوں۔ کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی؟ هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب ان کے رب نے وادی طویٰ میں انہیں ندا فرمائی، انہیں بلایا، ندا دی، اے کلیم ادھر آؤ، اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، اور رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ اذهب، کہ آپ جائیں اے کلیم الی فرعون، فرعون کی طرف، انہ طغیٰ، کہ بے شک وہ سرکش ہے، طغیٰ کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والا، اس نے ہماری نافرمانی کی ہے، انہ طغیٰ، آپ جائیں فرعون کے پاس، اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، اس نے سرکشی کی ہے، فقل هل لک الی ان تزکیٰ، اے کلیم فرعون سے کہیں فقل هل لک الی ان تزکیٰ، کہ گناہوں سے پاک ہونے کے متعلق تیری کیا رائے ہے؟ کیا تو تزکیہ چاہتا ہے؟ دل کی دنیا پاک کرنا چاہتا ہے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں گا، فتخشا، تاکہ تو رب سے ڈر جائے، یہ جو تو نے سرکشی اختیار کی ہے سے باز آ جائے، میں تجھے تیرے رب کی طرف ہدایت کے لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، پھر موسیٰ کلیم اللہ نے فرعون کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں کہ جب موسیٰ کلیم اللہ نے اپنا پیغام پہنچایا تو فرعون نے کیا کیا؟ اس نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، اس نے جو ملک کے اپنے بڑے بڑے جادوگر تھے ان کو اکٹھا کیا، ان کو اکٹھا کرنے کے بعد کہا بھئی یہ بھی کلیم ہے، اس کے پاس جادو ہے، تم بھی اپنا جادو دکھاؤ۔ انہوں نے اپنے رسیاں پھینکی جو سانپ کی طرح چلنے لگی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے کلیم تو اپنا عصا پھینک، آپ نے عصا پھینکا، وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا۔ جب وہ بہت بڑا سانپ بنا، وہ جو رسیاں تھی ان سب رسیوں کو وہ بڑا سانپ کھا گیا۔ جادوگر تو دیکھ رہے تھے نا کہ ہمارا جادو نہیں ہے، بس ہم آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اپنے کارنامے انجام دے رہے ہیں، جبکہ موسیٰ کلیم اللہ جو کر رہا ہے وہ جادو نہیں ہے بلکہ وہ رب کی طرف سے معجزہ عطا کیا گیا ہے۔ تو سارے جو تھے جادوگر وہ موسیٰ کلیم اللہ کے دست شفقت پہ ایمان لے آئے، اور ایمان کیسے لائے؟ مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ پہلے آپ اپنا جادو دکھائیں، انہوں نے کہا نہیں اے کلیم پہلے آپ دکھائیں۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے آپ، انہوں نے کہا نہیں پہلے آپ۔ یہ جو انہوں نے تعظیم کی تھی نا، مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے اس وجہ سے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اللہ کے کلیم کی تعظیم کی کہ نہیں پہلے آپ دکھائیں پھر ہم اپنا کارنامہ دکھائیں گے۔ تو جو تعظیم کی اللہ کے نبی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ یہ عطا فرمایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، کلیم نے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ موسیٰ کلیم اللہ اپنے ہاتھ ید بیدا، اپنے ہاتھ بغل میں دباتے تھے، باہر نکالتے تھے، سورج کی طرح چمک رہا ہوتا تھا، تو یہ اپنی نشانیاں دکھائیں۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے کیا کیا؟ کلیم نے جب بہت بڑے معجزات اس کے سامنے رکھے نا فرعون کے سامنے، تو فرعون نے کیا کیا؟ فَكَذَّبَ، اس نے تکذیب کی، جھٹلایا ان معجزوں کو، وَعَصَىٰ، اور نافرمانی کی، ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر اس نے پیٹھ پھیری، وَيَسْعَىٰ، اور ان کے خلاف کارروائی کی، موسیٰ کلیم اللہ کے خلاف، کہا میں سزائیں دوں گا، میں بڑی سخت سزائیں دوں گا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، اس نے لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، کہا لوگوں سنو میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، مجھے سجدہ کرو، میں ہی تمہارا خالق ہوں، مالک ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، پس اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کے دونوں عذابوں کی گرفت میں لے لیا۔ دنیا کا عذاب کیا ہے کہ اپنے جادوگروں کے سامنے اسے ذلیل و رسوا کیا، جو جادوگر وہ لے کے آیا تھا وہ موسیٰ کلیم اللہ پہ ایمان لے آئے، ذلت تو ہے۔ دوسری دنیا میں ذلت یہ ہے کہ فرعون پانی کے اندر دنیا میں غرق ہو کے مر گیا، اور آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ تو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ارشاد فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں ڈرنے والوں کے لیے ضرور عبرت ہے، جو رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے فرعون کے اس واقعے میں بے شمار عبرت ہے، اگر کوئی عبرت حاصل کرے۔ پھر احباب وقار ارشاد فرمایا أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، آیا تم کو پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے، أَمِ السَّمَاءُ، یا آسمان کو، یعنی کفار کہتے تھے نا کہ کیا رب ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، خالق نے کیا ارشاد فرمایا أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہیں تخلیق کرنا یہ زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ بناہا، جسے رب نے بنایا ہے، رفع سمکہا فسواہا، جسے رب نے بنایا بھی ہے اور اوپر اٹھایا ہے، رفع بلند کیا ہے، سمکہا فسواہا، اور اس کو برابر کیا ہے۔ یہ مسجد کی چھت آپ لوگوں کو سیلنگ نظر آ رہی
رہی ہے, چھت تو نہیں نظر آ رہی. اس کی اونچائی 14 فٹ ہے چھت کی. شٹرنگ کے لیے بندہ نہیں ملتا تھا, کہتے تھے زیادہ سے زیادہ ہم 11-12 فٹ تک کرتے ہیں, 14 تک کون کرے. جو بھی آتا تھا پیسے زیادہ مانگتا تھا. 2 فٹ آپ کی چھت اونچی ہو جائے, آپ کو شٹرنگ والے نہیں ملتے. لیکن کتنے طیارے ہیں جو آسمان میں ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں, لیکن آسمان تک ان کی رسائی نہیں ہے. رفع سمکہا فسواہا, خالق نے آسمان کو بنایا بھی ہے اور بلند بھی کیا ہے, اور بغیر ستون کے بنایا. ایک ترتیب سے خالق نے اس کو تخلیق کیا ہے. یہ نہیں کہیں سے موٹا ہے, کہیں سے چھوٹا ہے, کہیں سے ڈھلوان ہے, کہیں سے اونچان ہے, نہیں. ایک ترتیب سے خالق نے اس کو تخلیق کیا ہے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا, اس کی رات کو خالق نے تاریک کیا ہے. وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا, اور اس کا دن خالق نے روشن کر دیا ہے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, اور اس کے بعد زمین کو اس کے اندر پھیلا دیا ہے. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا, پچھلی صورت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے نہیں بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا. یہاں ارشاد فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا, اس زمین سے اس کا پانی بھی نکالا انسانوں کے لیے. وَمَرْعَاهَا, اور چارہ بھی نکالا. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا, اور پہاڑوں کو اس زمین میں نصب کر دیا. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا, پچھلی صورت میں فرمایا کہ پہاڑوں کو میخیں بنایا. یہاں ارشاد فرمایا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا, اور پہاڑوں کو اس زمین میں نصب کر دیا. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ, تم کو اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے خالق نے زمین سے سبزہ اگایا اور پانی نکالا. متاعًا لکم, یہ تمہاری متاع ہے. وَلِأَنْعَامِكُمْ, اور تمہارے چوپایوں کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, اب پھر قیامت کا ذکر آ گیا. پس جب بڑی مصیبت آ جائے گی, یوم یتذکر الانسان ما سعی, اس دن ہر انسان دیکھ لے گا, اسے یاد آئے گا, ما سعی, جو کچھ اس نے کیا ہے. اس دن انسان اپنی کوشش یاد کرے گا, میں زندگی میں کیا کرتا رہا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن یَرَى, اور ہر دیکھنے والے کے لیے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی. ہر آنکھ دوزخ کو دیکھے گی. فَأَمَّا مَن طَغَى, سو جس نے سرکشی اختیار کی, جو حد سے تجاوز کر گیا. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اور جس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی, جس نے یہ کہا اے جہاں مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا, اے جہاں مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, بس جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے. دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے جس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی, آخرت کی زندگی کو حیثیت نہ دی, دنیا کے پیچھے لگا رہا, قبر کو بھول گیا, آخرت کو بھول گیا, حشر کو بھول گیا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ, اور رہا وہ جو ڈر گیا, مقام ربہ, اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے. وَنَهَى النَّفْسَ, اور اپنے نفس کو روکا, عَنِ الْهَوَىٰ, خواہشات سے, بری خواہشات سے اپنے نفس کو روکا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, پس بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. جنت اس کا ٹھکانہ ہے جس نے اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکا. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا, یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا, قیامت کب قائم ہوگی. فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا, آپ ارشاد فرمائیں قیامت کا وقت ذکر کرنے سے میرا کوئی سروکار نہیں. إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا, قیامت کی انتہا کو تو رب ہی جانتا ہے. إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا, آپ تو صرف اس کو ڈرانے والے ہیں. مَنْ يَخْشَاهَا, جو اس قیامت کے دن سے ڈرنے والا ہے. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا, اور گویا کہ وہ جس دن اس کو دیکھیں گے نا, قیامت کی ہولناکی کو دیکھیں گے, جہنم کو دیکھیں گے, رب کا جلال دیکھیں گے. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا, وہ کہیں گے کہ ہم زندگی میں نہیں رہے مگر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے دن کا تھوڑا سا حصہ, پہلا حصہ, یا دن کا تھوڑا سا آخری حصہ زندگی ہم نے گزاری ہے, اس کے علاوہ تو زندگی میں ہم نے کچھ بھی نہیں گزارا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا, ایک لمحے کے لیے ڈالا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا جو زندگی میں نعمتوں میں رہا, بھائی زندگی کیسے گزاری ہے. وہ کہے گا کیا بتاؤں, مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ زندگی میں نے ایک لمحہ بھی زندگی میں نے دنیا میں گزاری ہی نہیں ہے. اور جب جنتی کو, جس نے ساری زندگی دکھوں میں گزاری ہے, مصیبتوں میں گزاری ہے, جب اس کو قیامت کے دن جنت میں ایک لمحے کے لیے داخل کیا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا اے بندے یہ تو بتا زندگی تیری دکھوں میں گزری ہے, اب ان نعمتوں میں ہے, وہ دکھ یاد ہیں. کہا کہ جب ان نعمتوں کو دیکھا ہے تو ایسے محسوس ہوا ہے کہ جیسے وہ زندگی ایک لمحے میں گزر گئی ہے, وہ دکھ میں بھول گیا ہوں. یہ دکھ ہیں یا نعمتیں ہیں, یہ سب عارضی ہیں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں. جب خالق نے جہنم کا ذکر کیا کہ جس نے خواہشات نفس کی پیروی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, بخاری شریف کی 3265 نمبر حدیث مبارک ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, محبوب خدا نے ارشاد فرمایا وہ جہنم کیسی ہے, فرمایا نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم, یہ جو تمہاری دنیا کی آگ ہے نا,
اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا یہ جو دنیا کی آگ ہے، یہ جو جہنم کی آگ ہے، اس سے 70 گنا نرم ہے یہ آگ، 70 گنا نرم یہ آگ ہے دنیا کی جس سے ہمارے کھانے پکتے ہیں۔ اس آگ کو کون ہے جو برداشت کر سکتا ہے؟ ہم سے یہ بھی نہیں برداشت ہوتی، قیامت کے دن کی آگ کو ہم کیسے برداشت کریں؟ وہ آگ کیسی ہے؟ محبوب خدا کا فرمان ہے، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، مسند احمد بن حنبل کی 13233 نمبر حدیث مبارکہ، بخاری شریف کے اندر بھی ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، لیکن الفاظ مسند احمد بن حنبل کے میں پڑھ رہا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہون اہل النار عذابا رجل علیہ نعلان یغلی منہما دماغہ، کہ جہنم میں قیامت کے دن جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، کم تر عذاب ہوگا، وہ کیا ہوگا کہ جو جہنمی ہے اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یغلی منہما دماغہ، ان آگ کے جوتوں کا اثر ایسا ہوگا کہ ان آگ کے جوتوں کی وجہ سے اس کا جو دماغ ہے وہ ابلتے ہوئے پانی کی طرح کھول رہا ہوگا۔ کوئی ہے جو اس کو برداشت کر سکے؟ تیسری حدیث مبارکہ، محبوب خدا نے ارشاد فرمائی، یہ ترمذی شریف کی 2551 نمبر 91ویں حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ راوی اس حدیث مبارکہ کے بھی، عن النبی قال، محبوب خدا نے ارشاد فرمایا، اوقد علی النار 1000 سنۃ حتی احمرت، خالق کائنات نے جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، 1000 سال تک مسلسل جلتی رہی، سرخ ہو گئی، ثم اوقد علیہا 1000 سنۃ، پھر اس کے بعد 1000 سال تک جلایا، حتی ابیضت، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، اتنی جلی کہ اس کے بعد وہ سفید ہو گئی۔ آپ کبھی آگ جلائیں نا، اس کے نیچے سرخ ہوتی ہے، اس کے اوپر جا کر سفید ہو جاتی ہے، وہ سفید سرخ سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، ثم اوقد علیہا 1000 سنۃ، پھر اس کے بعد 1000 سال تک اس کو جلایا، حتی اسودت فہی سوداء مظلمۃ، جب 1000 سال تک اور جلایا تو وہ سیاہ ہو گئی، اب وہ سیاہ ہے، مظلمۃ، سیاہ ہو گئی، اب وہ سیاہ اور تاریک ہے۔ جہنم کے اندر صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، آپ یہ گے کہ روشنی ہوگی نہیں، یہ جہنم کا ذکر۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو بری خواہشوں سے بچاتا رہا، فإن الجنۃ ہی المأوى، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ کون سی جنت؟ محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، بخاری شریف کی 3244 نمبر حدیث مبارکہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب خدا نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، گویا کہ حدیث قدسی ہے، کیا ارشاد فرمایا، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جو میرے صالح اور متقی بندے ہیں، ان کے لیے میں نے وہ چیزیں تیار کی ہیں، ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے آج تک دیکھی نہیں ہے۔ ایسی چیزیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں جو آنکھ نے دیکھی نہیں ہیں، ولا اذن سمعت، اور ایسی چیزیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں جو کانوں نے آج تک سنی نہیں ہیں، ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے چیزیں تیار کی ہیں وہ ایسی ہیں کہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال تک بھی نہیں گزرا، جو میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے چیزیں تیار کی، جنت میں جو خالق عطا فرمائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا، فقرؤوا ان شئتم، اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کے لیے خالق کائنات نے کیا کیا نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں، یہ اسے ہی ملے گی جس نے اپنی آنکھوں کی آج حفاظت کی۔